الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ان مبارک ساعات کو قیمتی بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال بتلائے ہیں، خصوصاً جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، جو عتق من النار، آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑھیا عمل بتلایا ہے، وہ اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، یعنی معتکف جب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، اور بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے در پہ بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا، جنت کا وعدہ نہیں ہوگا، ہم نے اٹھ کر نہیں جانا۔ بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر، تو اپنا بوریا بھی تخت سلیماں تھا۔ سنت اعتکاف 20 رمضان المبارک کو غروب سے پہلے مرد مسجد میں اور عورتیں اپنے گھر کے خاص حصے میں بیٹھیں، اور عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد وہاں سے اٹھے، یہ سنت اعتکاف کہلایا جاتا ہے۔ اعتکاف کی بیسک ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے سے بھی ملتی ہے۔ اللہ کریم نے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کو جب وہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو کیا حکم دیا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ آپ بیت اللہ کو، میرے گھر کو پاک کیجئے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف دیگر انبیاء بھی کیا کرتے تھے، اس کی ترتیب اور اس کی نوعیت الگ تھی، لیکن بہرحال اعتکاف ہوتا تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ لوگ اعتکاف میں سستی اور غفلت کیوں برتتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کیے اور کبھی انہیں چھوڑا، لیکن مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور جس سال آپ نے پردہ فرما جانا ہے اس سال آپ 20 دن کا اعتکاف بیٹھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں، اگلا رمضان اور اعتکاف اور سعادت نصیب نہیں ہوگی، خوب عبادت کر لوں، آپ 20 دن کا اعتکاف بیٹھے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ 1 سال سفر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو بہرحال یہ اعتکاف اللہ کے قرب کا، اللہ کے تقرب کا، اللہ کے ہاں رفع درجات کا، جنت میں دخول اولی کا، جہنم سے نجات کا ایک بہترین اور مؤثر سبب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ آپ کی ازواج بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو معتکف ہوتا ہے یہ گناہوں سے رک جاتا ہے، اور وہ تمام نیکیاں جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا، مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا، تعزیت میں نہیں جا سکتا، کسی کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، تو وہ تمام نیکیوں کا ثواب اس کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ملتا رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حاجت پوری کرنا وہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور ایک دن کے نفلی اعتکاف پر انسان جہنم سے 3 خندق دور ہوتا ہے،
اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ اسی لیے ہم اعتکاف کی اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ ہم اعتکاف میں بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب اس لیے دی۔ مرد مسجدوں میں بیٹھے، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھے، زندگی موت کا پتہ نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے اپنے محلے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سفیر اور قاصد بن کر اللہ کی عدالت اور دربار میں جاتے ہیں۔ تو آدمی نمائندہ اور قاصد اس کو بنائے جو ٹیلنٹڈ ہو، جو باشعور ہو، جو ادب سے لبریز ہو اور جو صحیح طریقے پر نمائندگی کر سکے۔ اللہ ہم سب کو اس فضیلت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com